سے ذرا دیکھ لیجئے، گھر میں 2 بیٹے ہیں، ماں ہے. میں غیظ و غضب کی وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. گھر میں 2 بیٹے ہیں اور ماں ہے. چھوٹے بھائی نے اگر اپنی ماں کی بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، نافرمانی کی حد کر دی، بد کلامی کر دی، تو بڑا بھائی اب خاموش بلینکٹ اوڑھ کر نہیں سوتا، جلال میں آتا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو مارتا ہے، چھڑی سے پیٹتا ہے، اور دروازہ کھول کر گھر کے باہر ہکال دیتا ہے اور کہتا ہے اس وقت تک نہیں آنا جب تک تو ماں سے معافی نہیں مانگتا ہے. پیارے دوستو ذرا غور کرو، حالانکہ چھوٹا جو بھائی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو گالی نہیں دیا، بڑے بھائی کو برا نہیں بولا، بڑے بھائی کے ساتھ بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کیا، ماں کے ساتھ کیا، ماں کے ساتھ کیا، لیکن بڑے بھائی کو غصہ کیوں آیا؟ جبکہ اس کے ساتھ تو اس نے کوئی گستاخی نہیں کی. تو بڑے بھائی سے پوچھا گیا کہ تیرے بھائی نے تو تجھے برا نہ کہا، تجھے غصہ کیوں آیا؟ تو وہ بڑا بھائی جواب دے گا، مجھے برا نہ بولے تو کیا ہوا، میری ماں کو برا بولا، میری محبت کو برا بولا، میرے پیار کو برا بولا، میری عقیدت کو برا بولا، میری جان سے زیادہ عزیز ماں کو برا بولے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو اس لیے شیطان نے بھی پوچھا، مولا میں نے تو تجھے برا نہیں کہا ہے، تجھے تو گستاخی نہیں کی ہے، تیری تو بے ادبی نہیں کی، تو اتنا جلال میں کیوں آیا؟ رب نے کہا سن لے، تو نے مجھے برا نہیں بولا مگر میری محبت کی بے ادبی کیا ہے، میرے محبوب کی بے ادبی کیا ہے، میرے پیارے کی بے ادبی کیا، میرے اچھے کی بے ادبی کیا، جسے میں عزیز رکھتا ہوں تو نے اس کی ساتھ بد اخلاقی بے ادبی کی ہے، لہذا وہ میری محبت ہے، اور جو میری محبت کو برا بولے میں اسے صرف جنت سے ہی نہیں نکالتا بلکہ مردود بھی کر دیتا ہوں اور قیامت تک لعنت بھی بھیج دیتا ہوں. اولیاء اللہ ہمارے محبوب نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے ان کو محبوب بندگان نہیں کہا جاتا، محبوب الہی کہا جاتا ہے. وہ اللہ کے محبوب ہیں میرے بھائی، ان کے ساتھ بغاوت کر کے، ان کے ساتھ گستاخی کر کے، ان کے ساتھ بے ادبی کر کے کوئی جنت
میں ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا. جنت والا جنت میں نہیں رہ سکا تو پھر باہر والا جنت میں کیا خاک جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہم سمجھیں اس بات کو. پھر اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. شیطان یہ ساری چیزیں دیکھ لیا، دیکھ لے کے اس کے بعد جو ہے باہر آیا. قال فإنك من المنذرين. اے اللہ، بے شک میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو بول رہا ہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. کیونکہ اس نے دیکھ لیا یہ اللہ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو کہ اس نے سوچا کہ شاید میں اس کے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ کہوں گا تو شاید بندوں کی محبت میں پھر مجھ کو واپس جنت میں بلا لے گا. قیامت کے دن تک بہکاتا رہوں گا. پروردگار عالم فرمایا اچھا میرے بندوں کو بہکاتا ہے، جا بہکا لے. اللہ اللہ، جا بہکا لے، میں نے تجھے اجازت دے دی ہے. کتنا بہکاتا ہے، بہکا لے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے خود شیطان کو اجازت دی بہکا لے. تھوڑا ایک لطیف نکتہ سمجھیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھیں گے تو بہکنے کے چانسز ہے اور بہکنے والے نہیں ہے، اس لیے سمجھنے والے سمجھا ہی دیتا ہوں. میں اللہ کی بارگاہ میں اگر عرض کروں گا اے اللہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ شیطان پڑھنے نہیں دے رہا، دل میں گندے گندے خیالات ڈال رہا، وسوسے ڈال رہا، میرے کو بہکا کے رکھ دیا. مولا پھر آپ اس کو پرمیشن کہیں کو دیے جی؟ بہکانے کی اجازت کیوں دیا آپ؟ نہیں. ایک چور پولیس اسٹیشن میں بول کے نکال رہا میں جا کے وہاں چوری کرتا ہوں، انہیں ہمارے گھر کو آگے چوری کر رہا، ہم لوگ جا کے کمپلینٹ کر دو جی ہم لوگ پرمیشن دیے، تو مقصد ختم ہو جائے گا، پولیس کا چور کا مقصد ختم. انہیں بول رہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اللہ تعالیٰ بول رہے جا تجھے اجازت دی جاتی ہے بہکانے کی، بہکا لے. گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے لے جا. میں قرآن سے سمجھا رہا ہوں اولیاء اللہ کے پیدا ہونے کا کانسیپٹ کیا ہے. اولیاء اللہ کو کیوں پیدا کیا گیا؟
بات سمجھو دوستو، قرآن سمجھا رہا ہوں. ہم پوچھے مولا انہیں بہکا تو کہاں، اور آپ نے اجازت دے دی جا بہکا لے. پھر اللہ انہیں بہکا تھا، ہمارے اندر اتنی قوت بھی نہیں ہے اس سے فائٹ کر سکے. اور جبکہ آپ خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائیں ان الشیطان للانسان عدو مبین. آپ خود کہہ رہے ہیں شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ہم لوگوں کا نہ اس سے لڑنے کا واسطے نہ تلوار ہے نہ ہتھیار ہے. مولا وہ دشمن ہمارا کو بہکا رہا اور ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں. پروردگار جب انہیں آپ ہمارا کو بہکا تو کہا آپ کو تو آپ پکڑ کے دوزخ میں ڈال دینا تھا، بھیجنا ہی چاہنے تھا نیچے. آپ پرمیشن دے کے بھیجے گئے. تو رب کریم کی بارگاہ سے جواب آیا بندو اس میں ہی تو میری خدائی چھپی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا مولا اس میں آپ کی کیا خدائی چھپی ہے؟ تو بولے سنو، جب شیطان نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں تو میں نے خود اسے پرمیشن دی جا بہکا لے. پوچھا مولا کیوں؟ بولے شیطان بھی یہی پوچھا تھا، میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں اور تو پرمیشن دے رہا ہے. بولے جی ہاں میں تجھے پرمیشن دے رہا ہوں. شیطان نے پوچھا مولا کیوں؟ تو رب نے جواب دیا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. شیطان نے پوچھا مولا میں تیرے بندوں کو گناہگار بدکار سیاہکار بنا دوں گا، تباہ و تاراج کر دوں گا. اور مولا نے کہا جا اجازت دیتا ہوں. میں نے پوچھا مولا اجازت کیوں دیتا ہے؟ تو رب نے جواب دیا اے ابلیس سن لے، جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ پوچھا اے ابلیس جب تو بہکانے کی قوت رکھتا ہے تو کیا ہم بچانے کی قوت نہیں رکھتے؟ ابلیس نے پوچھا مولا تو کیسے بچائے گا؟ تو رب نے جواب دیا الا عبادک المخلصین. دیکھ لے تو بہکاتا جا، میں ایک دور میں غوث کو پیدا کر کے بچاتا چلا جاؤں گا، میں غریب نواز کو پیدا کروں گا،
جائیں گے، میں بندہ نواز کو پیدا کروں گا، وہ بچاتے چلے جائیں گے، میں یوسف بابا کو پیدا کروں گا، وہ بچانے کا کام کریں گے، میں شریف بابا کو پیدا کروں گا، وہ بچانے کا کام کریں گے، تو بہکاتا جا، جو ان کے قریب آئے گا یہ بچانے کا کام کرتے چلے جائے۔ اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ رد ابلیس کا نام اولیاء اللہ ہے۔ دوستو سنو، عالم پیدا ہوا ایک مقصد کی خاطر، یہ تو خیر دین ہے، دنیا لے لیجیے۔ الیکٹریشن پیدا ہوا ہے تو ایک مقصد کی خاطر، ڈاکٹر پیدا ہوا ہے تو اس میں ایک مقصد، انجینئر کی پیدائش میں ایک مقصد، وکیل کی پیدائش میں ایک مقصد، جج کی پیدائش میں ایک مقصد، جو ہے لیڈر کی پیدائش میں ایک مقصد، وزیر اعظم کی پیدائش میں ایک مقصد، ہر ایک جگہ رب نے ایک مقصد رکھا۔ اور سنو، بیماری اور مصیبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس کا حل جاننے والا پہلے پیدا ہوتا ہے۔ الیکٹریسٹی بعد میں آئی، الیکٹریکل انجینئر پہلے پیدا ہوا نہیں؟ بولو بھائی، ڈر ہو رہا؟ ہاں، پہلے انہیں پیدا ہوا تو انہیں الیکٹریسٹی بنایا تو آپ کھٹکا ڈالے نہیں؟ اور خدا کا فضل دیکھو، بیماری بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے نہیں؟ ہارٹ اٹیک آیا، دوا خانے کو لے گئے، کیوں؟ بولے بیماری آ جائے، ڈاکٹر پہلے سے ہے نہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے جی، اللہ کا قانون ہے۔ مسئلے بعد میں پیدا ہوئے، عالم پہلے پیدا ہوا۔ یہ قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قانون ہے میرے بھائی خدا کا۔ یہ ڈرینیج سسٹم، یہ انجینئرنگ سسٹم، یہ سب بعد میں آئے۔ یہ سسٹم بنانے والوں کو پہلے پیدا کیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی دوستو؟ ہر چیز بعد میں وجود میں آتی ہے، اس کا حل نکالنے والے پہلے پیدا ہوتے ہیں۔ پلین بعد میں آیا، پلین بنانے والا پہلے آیا۔ پھر ہم نے پوچھا، مولا آپ خود کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ مصیبت کا حل کون ہے؟
کہہ دو سبحان اللہ۔ مولا یہ مصیبت کا حل کون ہے؟ تو دیکھو دوستو، مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے، مفتی صاحب شیطان سے بچاتے نہیں، مفتی صاحب شیطان سے نہیں بچاتے، مفتی صاحب کیا کرتے، مسئلہ لکھ کے دیتے، یہ جو کام ہوا یہ صحیح تھا یہ غلط تھا، یہ مفتی صاحب کا کام ختم، بتانا ان کا کام ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے۔ شریعت بتاتے، دیکھو بابا اللہ نے یوں کہا ہے، نبی پاک نے یوں کہا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تشریح ہے، یہ کام ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ وکیل صاحب عدالت کے مسئلے حل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیماری کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور الیکٹریکل انجینئر یہ الیکٹریسٹی کے مسئلے حل کرتا ہے، سافٹ ویئر انجینئر آج کل کی نئی دنیا کے نظم و نظام کو سکون سے چلاتا ہے۔ مگر پیارے دوستو، پھر اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو سنو میرے پیارے بھائی، اگر کسی آدمی کے آنکھ پر شیطان کا اثر ہو جائے، ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا؟ ہوتا۔ یہاں تو پورے ماشاءاللہ ماننے والے چھے، اور آج کل ہم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو ایفیکٹ ہو رہا، ان کے گھر میں بھی شروع ہو گئے، ان لوگ بھی آ رہے ہیں اب درگاہ کو، بولے نہیں 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 میں نہیں مانتا ہوں، مگر اب کیا کروں، بچی کا مسئلہ ہے، آنا پڑتا، بول رہے ہیں۔ اب اچھا ہوا، اللہ کا شکر، اس کی بچی کو ہوا، بیوی کو ہوا تو چھوڑ دیتا تھا، میں والا اللہ تیری قدرت بہت اچھی ہے، اس کی بچی کو دیا، اس کی بیوی کو صحت دے، اس کی بچی کو شیطان دے، بہرحال جانے دو، تاکہ درگاہ کو تو آ جائیں گا۔ بہرحال پیارے دوستو، آج مذاق کا موڈ نہیں ہے، آج تو قرآن سمجھانا ہے، ورنہ ان لوگوں بولیں گے جب بھی آتے مل صاحب چپ ہمارے نام پہ فاتحہ پڑھ کے جاتے۔ تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیں اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کس لیے پیدا ہوئے؟ ہر کوئی ایک حکمت کے خاطر ایک کام کے لیے پیدا ہوا، اولیاء اللہ کون سے کام کے لیے پیدا ہوئے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسئلے کا حل سمجھو، ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں سب سنی تھے، مگر ایسا علماء اہل سنت کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، کبھی
ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے. جہاں موقع ملا، جہاں اچھی داڑھی دکھی، جہاں اچھی ٹوپی دکھی، لوگ بیٹھ جاتے تھے سنی. مگر ایک مسجد کے مولانا تھے، جمعے کو جمعہ نماز پڑھاتے تھے. اب محلے کی مسجد ہے، بلکہ ذرا زیادہ ہی محبت ہوتی تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ذرا وہ بھی سن لو. زیادہ محبت نہیں کرنا، نقصانات غلط نکلتے اس کے، اثرات بہت ڈینجر مرتب ہوتے ہیں، وائرس پھیل جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، ہوا کیا، وہ صاحب جو ہے جاتے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب، خطیب صاحب کے بہت زیادہ ہی شائدائی تھی، اور وہ خطیب صاحب بازو والے تھے. ہر جمعہ ان کا بیان سننا 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 سننا. ایک دن وہ مولانا غصے میں تھے 11ویں شریف کے مہینے میں، جمعہ میں یہ بول دیے کہ یہ سب درگاہوں کو جانا بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے. اولیاء اللہ نعوذ باللہ مر گئے، مردہ ہے، مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی والی کچھ نہیں دے سکتا. ایسا اناؤنس کر دیے، بیان میں بول دیے. اب یہ بیچارے بھی جو ہے ذرا ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے 12-15 جمعوں سے ذرا عقیدت بیٹھ گئی تھی دل میں. گھر کو جا کے بولے بیگم، آج مولانا بولے مسجد میں وہ درگاہ کو نہیں جانا کہتے، درگاہ میں ہے سو اولیاء اللہ مردے کہتے ہیں. بیگم اجی یہ کون بولے؟ ارے ہمارے مسجد کے مولانا بولے، بہت فاضل ہے، اتر پردیش سے پڑھ کے آئے. بولے کیونکہ حیدرآبادی تو ایسے باتاں کرتا نہیں. اچھا دکھا، ایک نعرہ لگاؤ جی. حیدرآبادی ایسے باتاں کرتا نہیں، یہاں پورا ادب والے، احترام والے، تعظیم والے. ادھر سے ادھر سے یہ وائرس آ گیا سو ہے. اور میں بھی روزانہ دعا کرتا ہوں مولا میرے کو اینٹی وائرس بنا دے، تاکہ جان کی چیز کو میں وہاں بھیجنے والا بن جاؤں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال سرکار کی نالنے پاک کا صدقہ ہے. تو ہوا کیا، آئے اب بولنے لگے جمعہ میں، بیان کرنے لگے. تو اب ذرا غور کیجئے، انہوں جا کے بیگم کو بولے، بیگم مولانا صاحب نے بیان میں کہا ہے، حدیثیں سنائی، یہ سنائی، وہ سنائی، اتنا بیان کرے اور ایسا زور زور سے بولے کہ درگاہ میں اولیاء اللہ مردہ ہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتے.
मगर उनकी बेगम जरा होशियार थे, उन्होंने बोले अजी फिर वो अपनी बच्ची की तबीयत इससे पहले खराब हुई थी तो दरगाह कुछ ले गए थे। आप खुद गवाह है ना जी, आपकी पूरी पेंशन के पैसे भी लगा के टेस्ट कराए, 40-50 हजार रुपए खर्चा करे तो भी टेस्टों पूरे नॉर्मल थे, कुछ भी नहीं था। फिर खून के उल्टियां हो रहे थे, 3 बजे रात को उठ के खड़ी हो जाती थी, दरगाह को लग गई तो सीधी हुई ना जी। अब वो क्या है कि बेगम था, वो वरगला था, शैतान का शर था, हमारी जी हालत थी, हमको नहीं मालूम था, जान तो हो गया, अब आइंदा नहीं करेंगे, तौबा तौबा। देख रहे हैं, तौबा तौबा। अल्लाह करे तौबा करने वालों को तौबा पे कायम रखे। मगर हुआ क्या, वो तौबा ज्यादा दिन तक कायम नहीं थी, 6 महीने तक ये सिस्टम चलता रहा। 6 महीने के बाद फिर 3 बजे बच्ची उठ के बैठ गई। 6 बजे थी, 6 महीने के बाद बच्ची 3 बजे रात को उठ के बैठी, बाला खोली, हाथ चीर चीर के बड़े बड़े भयानक आवाज निकालने लगी और अलमारी को हाथ लगाई तो अलमारी 6 फीट दूर जाके गिरी। अब बाबा जान बोले बेगम ये क्या हो गया? बेगम बोले नहीं जी ये वही है, आप कोई दवाखाना डॉक्टर ले गए, वेंटिलेटर लगाता, चुप पैसे सुबह में 20,000 ले लेता, ये पैसे खराब करने का नहीं है, ये वही है। तो बोले बेगम मौलाना साहब बोले ना दरगाह में सब मुर्दे हैं, दरगाह में सब मुर्दे हैं, दरगाह में कुछ नहीं होता, औलिया अल्लाह कुछ नहीं करते, औलिया अल्लाह कुछ नहीं करते। बेगम मैं तो नहीं जाऊंगा दरगाह को, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मौलाना पे ईमान लाया, मैं दरगाह को नहीं जाऊंगा। अब बेगम के सामने अपनी लख्त जिगर तड़प रही है। बेगम बोली अच्छी बात है, एक काम करेंगे, क्या? दरगाह को नहीं जाएंगे, इसको लेके मौलाना के घर को जाएंगे। क्या पॉइंट है? बाज मर्तबा औरतें भी बहुत अच्छी बातें करती है माशाअल्लाह। बोलिए आज मौलाना के घर को ले जाएंगे, रात के 3:30 बज रहे थे, 3 बजे उठ के बैठी, आधे घंटा डिस्कशन के लिए लग गया, 3:30 लेके तैयार करके बच्ची को जो है जो भी हो सकता था करके शेर को लेके निकले घर से। शैतान को आप शेर बोले तो दूसरा शेर समझे, शैतान को लेके निकले घर से। अब मौलाना के घर को लाए 4:30 बजे।
اب بولے مولانا بیچارے اب اٹھتے ہی ہوں گے فجر کو، ذرا ٹھہر جاؤ، بیگم کھٹکا ماننا اچھی بات نہیں ہے، بہت ادب سکھا ہے، عالم کے گھر پہ کھٹکا نہیں ماننا کرتے. بولے اچھی بات ہے، روکو، ٹھہرو. اب اس کے بعد جب مولانا 5:10 کو نماز کو جانے کے لیے دروازہ کھولے، انہیں سامنے ٹھہری ہوئی ہے. جیسے ہی مولانا دیکھے اچھل کے 6 فٹ پیچھے گرے. خالی گرے تو اچھا تھا، مگر فجر کی نماز پڑھانے کے لائق نہ رہے مول صاحب، طہارت چلے گئی تھی. اولیاء اللہ کرنے نہیں جانا تو مول صاحب تمہارے پاس علاج کرو نا. خالی بیٹھ کے حماقت کے باتاں کر لینا، اولیاء اللہ سے غداری کرنا، دشمنی کرنا بڑی آسان بات ہے میرے بھائی. شیطان کو کنٹرول کر کے بتاؤ. پوری اتر پردیش کی جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے. میں ایک بچی کو چھوڑ دو، تم لوگ کیا سنبھالتے؟ بچی کو نہیں سنبھال سکتے. بچی پہ جو بیٹھتا وہ حاوی جن بیٹھتا، بچوں پہ نارمل جن بیٹھتا. ایک بچے کا جن اتار کے بتا دے، پوری جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے، ایک جن اتار کے بتا دے. اگر تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہے، تو کہتا ہے اولیاء اللہ کے برابر ہم ہو سکتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں بولنا یہ سب بات نہ رہتے. اس کے دھانگ پہ گرا تو پھر ہم نے آتے چھڑانے. طہارت ٹوٹ گئی مولانا کی. ارے دوستو سوچو، آپ ہنستے ہیں ہنسو، مگر میں بات بہت بڑی بتا رہا ہوں. ہم نے پوچھا مولانا صاحب دیکھے تو یہ حالت ہے، غریب آئے تو کیا ہوں گا؟ مولانا پریشان ہو گئے، بولے یہاں گئے کو لائے. جب ہوش آیا 6:30 بجے، پوچھے یہاں کیوں لائے؟ بولے مولانا بولے تھے نا اولیاء اللہ مردہ ہے، اولیاء اللہ کرنے نہیں جاننا چاہیے، اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے، اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے. لہذا آپ کی حدیث سے میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی باتوں کو میں نے سنا تھا، لہذا میں نے اس کو یہاں پر اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ علاج کر دیجئے. مولانا بولے میں نہیں کر سکتا، درگاہ کو لے کے جاؤ. آگئے مولانا رائٹ پہ، میرے پیارے دوستو، یہ گیم ہے، گیم.
دنیا کو برباد کرنے، ہمارے ایمان کو خریدنے کے لیے جال بچھائی جاتی ہے. ورنہ خدا کی قسم آپ سوچو، ایک اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہیے لیکن بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، انہوں نماز کی محبت میں ایک شرابی کے دروازے پہ کھٹکا مار رہا ہے، نماز کو بلانے کی محبت میں ایک چور کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے، نماز کو بلانے کی محبت میں ڈاکو کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے، نماز کو بلانے کے جذبے میں ایک ایسے انسان کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے جس نے 2 دن پہلے اپنی ماں کو گھر سے ہکال دیا تھا، ویسے نافرمان بیٹے کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے. ارے نادان، اتنے گنہگاروں، بدکاروں، سیاہکاروں، خطاکاروں کے گھر پہ جانا جائز ہے، تو اللہ کے ولی کے در پہ جانا ناجائز کیسے ہو گیا؟ چور کے گھر کو جانے کو جائز سمجھا اور غوث کے گھر کو جانے کو ناجائز سمجھا. ارے یہ تو خدا کا قانون ہے، رب نے بتا دیا تو میرے ایک ولی کی عظمت کا انکار کرتا، ایک ولی کے در کی عظمت کو ٹھکراتا، لے میں تجھے چوروں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں، میں تجھے ڈاکوؤں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں، میں تجھے شیطانوں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں، میں تجھے شرپسندوں کے گھر پہ بھیجا دیتا ہوں، تاکہ پتہ چل جائے جو ولی کا نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو سمجھو قانون الہی کو، لوگوں نے دل لگی بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے اسلام کو، مذاق بنا لیا گیا ہے شریعت کو. نعوذ باللہ، جاہل مل کے تبلیغ کرنے نکلے ہیں. ارے نادان، تجھے طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم، تو کیا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے پھرتا ہے؟ افسوس ہے دوستو، اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ لیا ہے لوگوں نے. اب اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اولیاء اللہ مردہ ہیں، چیلنج ہے خدا کی قسم آنند باغ کی سرزمین سے، یہ ہزاروں غوث اعظم کے دیوانوں کے بیچ میں چیلنج ہے دوستو. ایک حدیث لا کے دے مجھے، صرف بخاری سے بھی ضرورت نہیں ہے،
320 किताबों से एक हदीस ला के दो जिसमें अल्लाह ने कहीं कहा हो मेरे औलिया अल्लाह मुर्दा है, मेरे नबी मुर्दा है, उलमा मुर्दा है, सालेहीन मुर्दा है, मेरे महबूब बंदे मुर्दा है, या कोई मुसलमान मुर्दा है अपनी खबर में। एक हदीस ला के दो अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, तुम्हारी गुलामी मैं करने को तैयार हूं। एक हदीस ला के दो, औलिया अल्लाह मुर्दा है, एक हदीस ला के दो, नौजुबिल्लाह। जाहिलो, तुमने यहूदो नसारा पर के लिए जो आयतें उतारी गई वो आयतें लेके आके औलिया अल्लाह पे फिट कर दी। जिन हदीसों में यहूदो नसारा का तज़किरा किया गया, बुत परस्ती का तज़किरा किया गया, उस यहूदियत, उस नसरानियत, उस बुत परस्ती वाली हदीसों को तुमने ले आकर गौस व ख्वाजा पे फिट कर दिया। उम्मत के भोले पने का नादानी से तुमने फायदा उठा लिया। उम्मत के भोलेपन का तुमने फायदा उठा लिया। आज नौजुबिल्लाह बेअदबी पर इनकी जमातें कायम हैं, बेअदबी पर इनकी जमातें कायम हैं, गुस्ताखी करना इनकी जमात का मकसद, फितने मचाना इनकी जमातों का मकसद, उम्मत के अंदर फितने पैदा कर देना इनकी जमातों का मकसद है, वरना कुछ और मकसद नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बताएं मेरे प्यारे भाई,